الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظة للغيب بما حفظ الله إلى آخر الآية. سورۃ النساء آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35. آج ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر دو احکامات، یعنی احکام رعیت جو ہے یہ 13واں اور 14واں حکم رعیت. بہت سی باتیں اس کے اندر سمجھنے کی ہیں، اس کو سمجھیں. الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد، قوامون ذمہ دار ہیں، علی النساء خواتین کے اوپر. مرد حضرات ذمہ دار ہیں خواتین کے اوپر. یعنی اگر جس جگہ پر مرد اور خواتین ہیں وہاں پر اللہ رب العزت نے مردوں کو ذمہ دار بنایا، یعنی مردوں کو بڑا بنایا. میں نے تھوڑی سی تشریح میں یہ بات کی کہ جہاں مرد اور خواتین اکٹھے، مطلب اس کا مخصوص ہے کہ الرجال سماعت شوہر، ٹھیک ہے. الرجال یعنی مرد حضرات، قوامون یہ ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، علی النساء خواتین کے اوپر، ٹھیک ہے جی. یعنی خواتین کی دیکھ بھال یہ مردوں کی ذمہ داری، بیوی کی دیکھ بھال اس کے شوہر کی ذمہ داری. الرجال قوامون علی النساء، مرد خواتین پر نگران ہیں. اس کا معنی لوگوں نے حکمران بھی کیا ہے، اس کا معنی لوگوں نے سردار بھی کیا ہے، لیکن اصل قوام کا معنی ہو قوام، جیسے باپ اپنے بیٹوں کے لیے قوام ہوتا ہے، باپ اپنی بیٹیوں کے لیے قوام ہوتا ہے. آج کل کی مغرب نسل تو کہہ رہی کہ آپ اپنے خود قوام ہو، آپ اپنے نگران خود ہو، آپ اپنے ذمہ دار خود ہو، آپ کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں. مغرب تو آپ کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا. لہٰذا مغربی تہذیب سے متاثر لوگوں کو سوالات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، بھئی یہی تو طریقہ ہے. کوئی ایسا دفتر آپ دکھا دیجئے جس دفتر کے اندر سارے کے سارے باس ہیں، سب باس ہیں. کوئی ایک ایسا دفتر دکھا دے، پھر سوال بھی کر لے کہ بھئی مرد جو نگران ہے تو کیوں ہے؟ اچھا جی، مرد اگر نگران نہیں ہے تو آپ جواب دو پھر کون نگران ہو؟ خواتین نگران ہو مردوں کے اوپر. وہ کیوں ہو؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ؟ اللہ رب العزت نے دو وجوہات بتائیں مردوں کی نگران. بما، پہلے بما سے پہلی وجہ، دوسرے بما سے دوسری وجہ. بما کیونکہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. جب بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے تو مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے، لہذا مردوں کو قوام بنایا ہے. یہ فلاں شخص کو آپ نے باس کیوں بنایا؟ کہے گا آپ پہلے بسم اللہ کریں، نکل جائیں یہاں سے. اللہ کی دنیا ہے اور اللہ رب العزت نے جس کو ذمہ دار بنایا اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں اور بہت سی وجوہات بدیہی ہے. اب آپ کہیں جی سورج کو اللہ رب العزت نے بڑا اور چاند کو چھوٹا کیوں بنایا؟ تو اس کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر آپ کو کیوں پیدا کیا؟ ذرا آپ بتائیے، آپ کو کیوں پیدا کیا جی؟ آپ کو انسان ہی کیوں بنایا؟ آپ کو گدھا بنا دیتے تھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بڑے کی عقل میں جو باتیں ہوتی ہیں چھوٹا اس کو سمجھ نہیں سکتا. بڑے کی عقل میں جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹا اس تک ایکسیس نہیں کر سکتا. آپ اپنے اماں ابا سے سوال کریں آپ کو اللہ نے اماں ابا کیوں بنایا؟ مجھے اماں ابا آپ کو بناتے پھر میں آپ کو بتاتا. یہ فضول قسم کی بات ہے. اللہ نے جس کو فضیلت دی اس کی وجوہات وہی جانتا ہے، اس کی وجوہات وہی سمجھتا ہے. کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ کے کہ جی آپ یہاں پر کیوں رہتے ہیں، آپ وہاں پر کیوں نہیں رہتے؟ تو بھائی آپ وہاں پر رہیں، آپ خوش رہیں، ہم یہاں پر رہیں. تو پھر تو ساری دنیا جو ہے وہ کراچی میں شفٹ ہو جائے. اگر یہی بات ہے تو ساری دنیا کراچی میں شفٹ ہو جائے، اس کے علاوہ دوسری جگہ پر کیوں رہ بھی کوئی؟ اللہ نے کسی کے لیے کون سی جگہ فیوریبل بنائی، کسی کے لیے کون سی جگہ فیوریبل بنائی. بہت سے لوگ ہیں جو پہاڑیوں پر رہتے ہیں جی، ان کے لیے وہی فیوریبل ہے. تو لہذا اس بات کے اوپر عقل گھمانے کا کوئی جواز نہیں بنتا. نمبر 1 وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. نمبر 2 وہ تمہارا خرچہ برداشت کرتے ہیں، یعنی تمہارے اوپر مال خرچ کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے، نہ کہ عورتوں کی ذمہ داری. نہیں بہت سی خواتین جی ہم کمانا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے شوہر جو ہے یہ وہ معاملہ ہے. جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر لگائی نہیں ہے، آپ اگر اپنے اوپر لے لیں گی تو آپ کو یقیناً پریشانی ہوگی اور بہت شدید قسم کی پریشانی ہوگی.
تو وبما انفقوا من اموالہم، مرد کی ذمہ داری ہے وہ عورت پہ اپنا مال خرچ کرے. جن بھی خواتین نے اس طریقے سے نوکریاں کی ہیں، گھر کو چلانے کی کوشش کی ہے، وہ بعد میں پریشان ہوئی ہیں. اس وقت تو شوہر کا ہاتھ بٹایا اور شوہر کی مدد کی، لیکن جب باہر کی نوکریاں کرنا شروع کی اس کے بعد اس میں کے مسائل ہوئے. ایون یہ کہ جو خواتین گھر میں بیٹھ کر بھی نوکریاں کرنا شروع کی، بہت سے ایسے مرد حضرات ہیں جنہوں نے ان کے پیسوں پہ نظر رکھنا شروع کر دی اور خود کمانا چھوڑ دیا. بہت سی کیسز ایسے میرے پاس موجود ہیں. تو میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، میرے پاس اتنے کیا لوگ ہونے، لیکن عام طور پہ ہمارے اکابرین کے پاس بھی اسی نوعیت کی چیزیں آتی رہی ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. تو جو اللہ رب العزت نے ذمہ داری لگائی ہے، دیکھیں اگر خاتون گھر سے باہر چلی جاتی ہے کمانے کے لیے، اور خاتون گھر سے باہر جاتی ہے کمانے کے لیے، تو جو بچے گھر میں پیدا ہوں گے ان کا ذمہ دار کون ہے جی؟ ان کو ٹھیک سے تربیت کون کرے گا، ان کو وقت کون دے گا؟ ان کے ساتھ کیا عجیب معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک خاتون ہے جناب، وہ آفس جاتی ہے، اس کا بچے کو مستقل رہائش رہتی ہے، اس لیے کہ وہ 6 گھنٹے کے بعد اس کی پوٹی صاف ہوتی ہے، کیونکہ اماں تو گئی ہوئی ہے اور میڈ رکھی ہوئی ہے، اور میڈ جو ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو جو ماں باپ ہونے کی وجہ سے تربیت نہیں کرتے تو دوسرے کوئی پیسے کی وجہ سے تربیت کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ایک بنیادی چیز ہے. بما انفقوا، مرد کی ذمہ ہے کہ وہ اپنا مال عورت پہ خرچ کرے. عورت کی ذمہ داری نہیں کہ وہ کما کے لا کے دے. اور جو اس فطری طریقے سے ہٹتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ نہیں تو کبھی نہ کبھی تو شدت کے ساتھ پریشانی رہتی ہے. لیکن بہرحال میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسی خواتین بھی ہیں جو ایک خاتون ہے، اس کے ماتحت 5-5 ہزار مرد حضرات ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اپنی زندگی کے نظم کو چلانے کے لیے ایک مرد کی ضرورت پڑتی ہے. شوہر اگر نہیں ہے تو کسی اور ذریعے سے کسی نہ کسی مرد کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. ایسے ہی مرد حضرات وہ بھی خواتین سے مستغنی نہیں ہوتے، لیکن مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے، اس نوعیت کی چیزوں کے حوالے سے مرد کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کا نظم ہی ایسا ہے. آپ کہیں جی دنیا کا نظم ایسا کیوں ہے، تو میں پوچھوں گا جی آپ کی جو بازو ہیں وہ آپ کی کمر پہ کیوں نہیں لگے ہوئے؟ ان کو تو پیچھے ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ پیچھے سے بھی چیز اٹھا سکتے. ایک اور بازو ہونا چاہیے تھا گردن کے پیچھے سے نکلنے والا ہو. اس طرح کی فضول بات ہے. چنانچہ فالصالحات، پس نیک خواتین، قانتات، عبادت کرنے والے، حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے پیسے کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت. بما حفظ اللہ، بما حفظ اللہ، اس لیے کہ ایک منٹ ترجمہ جوڑ نہیں رہا میں اس کو تھوڑا سا. فالصالحات اصل نسخے میں دیکھیں، بما حفظ اللہ کہاں گیا؟ ہاں، فالصالحات نیک بیویاں، قانتات عبادت گزار بیویاں، حافظات للغیب شوہر کے گھر کے مال کی حفاظت کرنے والی، بما حفظ اللہ جو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری ان خواتین کو دی ہے، کہ یعنی اللہ رب العزت نے بھی ان کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری نبھائیں اور گھر کی چیزوں کی حفاظت کریں. واللاتی تخافون، ایک تو یہ اچھی عورتیں، 2 قسم کی عورتیں. پہلی قسم کی عورتیں یہ فالصالحات، بما انفقوا یہ پورا ہو گیا. اس کے بعد فالصالحات، پہلی قسم کی عورتیں، فالصالحات پہلی قسم کی عورتیں یہ کرتی ہیں. دوسری واللاتی تخافون، اور وہ خواتین جس کے بارے میں تمہیں ڈر لگتا ہے، نشوزہن، جن کے بارے میں تم کو ڈر لگتا ہے بے راہ روی کا، جن کے بارے میں تمہیں ڈر لگتا ہے سرکشی کا. تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن سرکشی کا. فعظوہن، چاہتے تم ان کو نصیحت کرو. نصیحت سے کام بنتا ہے بہت اچھا، نصیحت سے کام بنتا ہے بہت اچھا. نصیحت سے کام نہیں تو وہجروہن فی المضاجع، ان کو خواب گاہوں سے الگ کر دو. وہجروہن الگ کر دو ان کو، فی المضاجع لیٹنے کی جگہ، یعنی ان خواب گاہوں سے مطلب یہ اس کے قریب جانا بند کر دے. اگر اس سے بھی بات نہ چلے تو تیسرا وضربوہن، تو پھر ان کو مار سکتے ہو. وضربوہن اس کو مار سکتے ہو، مارو کا حکم نہیں، وضربوہن مار سکتے ہو. اس میں یہ ہے مار کتنا سکتا ہے، مار اتنا سکتا ہے کہ کپڑا اٹھائے
اس کپڑے سے اس عورت کو ایک اپنی بیوی کو مارے کمر کے اوپر، اور ایسے مارے کہ اس کی کمر پر نشان نہ پڑے، صرف اس کو نصیحت ہو جائے کہ مجھے محبت کی جگہ پر مجھے نفرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں جو ڈنڈوں سے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، نشان پڑ جاتا ہے، گالیاں دیتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی جگہ گالی دینے کی اجازت نہیں، کسی جگہ عزت خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، تمہیں ڈر ہے سرکشی سے۔ سرکشی سے کیا مطلب ہے؟ سرکشی سے مطلب یہ ہے کہ تمہاری نافرمان ہو جائے، اور نافرمان بھی جائز کاموں میں نافرمان ہو جائے۔ اس کی بڑی تشریح ہے، بڑے اس میں احکامات ہیں، غالباً وہ سب بتائے نہیں جا سکتے، البتہ اتنا ہے کہ جب بیوی شوہر کے جو ضروری حقوق جو اس کے ذمہ ہے وہ پورے نہ کرے، خلاصہ اس لیے تو ان کو سمجھاؤ، بیٹھ کے سمجھاؤ۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مرد ناراض ہو جاتا ہے، کچھ بولتا ہے نہیں، اور اس کی ناراضگی بڑھتی جاتی ہے، اور پھر گناہ کی طرف مبتلا ہونے کی ہو جاتا ہے، اور بیوی بھی اس کو منانے کی کوشش نہیں کرتی، اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتی، اور اس نوعیت کے معاملات ہونے لگتے ہیں، بڑھنے لگتے ہیں، اور بہت سے معاملات میں خرابی آنے لگتی ہے۔ تو فاعظوہن، تو ان کو سمجھاؤ، بیویوں کو سمجھاؤ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی سے کوئی معاملہ بن نہیں رہا ہوتا تو اس سے بات بھی نہیں کرتے، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ خود ہی ایسا مناسب نہیں ہے، اور دوسرا بیویوں کے لیے بھی مناسب نہیں کہ وہ بچوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ بچے کہتے ہیں جناب ان کا ٹیچر آیا، اس نے پڑھایا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو چلو بہت اچھا، پورا سال نہیں آیا تو پورا سال نہیں کہہ دیے، ہمارا تو ٹیچر ہی نہیں آیا تھا، تو ان کو نہیں پتا ہمارا نقصان ہے۔ تو ایسے خواتین بھی بچوں والا بیہیو نہ کریں۔ فاعظوہن، یعنی وہ بھی مرد سے بات کریں، کمیونیکیشن کریں۔ وہجروہن، اور اگر پھر بھی نہ مانے، سمجھانے سے نہ مانے، تو وہجروہن، ان کو الگ کرو، پھر مزاج ان کو بستروں سے، اپنے بستروں سے، خواب پاؤں سے دور کر دو۔ وضربوہن، پھر مار بھی سکتے ہو، مارنے کی جو حد ہے وہ میں نے بتا دی۔ البتہ ہمارے اکابرین، ہمارے مفتیان کرام فرماتے ہیں اس حد تک نہ آئے، اس حد تک نہ آئے، بلکہ آج کے زمانے میں مار دینے سے فتنہ اور فساد پھیلتا ہے، لہٰذا اگر اس سے معاملہ نہیں ہوتا تو پھر سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کر لیجیے، اور یعنی اس کو ایسی مار ماری جائے جو کہ ذہنی مار ہو، اس کے طریقے ہیں پھر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کے خلاف کوئی مزید کام نہ کرنا، کوئی مزید کارروائی نہ کرو۔ ان اللہ علی کبیرہ، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑے ہیں۔ یہ مرد کو تو یہ کہہ دیا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر نظر پکی نظر رکھی کہ تیرے اوپر اللہ ہے، لہٰذا کسی معاملے کے اندر اگر تم اس سے بستر الگ کر رہے ہو تو کہیں ظلماً بستر الگ نہیں کرنا۔ ان کو نصیحت کر رہے ہو تو محض کوئی اپنے نفس کی وجہ سے نہیں کرنا، بلکہ اس کے فائدے کے لیے نصیحت کرنا۔ ہمیں بہت سے لوگ ایسے جو بس اپنے نفس کے لیے نصیحت کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے انسان کسی شیخ سے رجوع رکھے، اس کو پتہ ہو کہ میں کون سی بات بیوی سے نفس کی وجہ سے کر رہا ہوں، یعنی جو مزاج کے خلاف باتوں میں سے، جو بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ڈانٹتے ہوئے سمجھا رہے ہیں، تو وہ شیخ سے پوچھے کہ میں ڈانٹتے ہوئے جو سمجھاتا ہوں تو کیا یہ میرا ڈانٹتے ہوئے سمجھانا میرا برحق ہے یا غلط ہے؟ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑے ہیں۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ تم اوپر ہو، تم قوام ہو، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر ہے۔ کبیرہ، یہ نہ سمجھنا کہ تم گھر میں بڑے ہو، بلکہ اللہ تم سے بڑے ہے۔ یہ حکم نمبر 13 مکمل ہوا، آگے حکم نمبر 14۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہے، تو وَإِنْ خِفْتُمْ، یہاں پر اللہ رب العزت نے احکام رعیت تو دیا، لیکن اس کے اندر ایک بو آگی احکام سلطانیہ کی بھی، جو ہمارا آیت نمبر 54 سے شروع ہوگا۔ درمیان میں جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ میں کل سے ذکر ہوں، یعنی عید کے دن سے شروع کریں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر لگتا ہے، شقاق بینہما، دونوں کے درمیان دوری کا، پھوٹ پڑ جانے کا تم کو اندیشہ لگے، تو فَبْعَثُوا، تو پھر بلاؤ، حکم من اہلی، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان میں، حکم من اہلیہ، اور ایک مرد ایک فیصلہ کرنے والا خاتون کے گھر میں سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں چاہیں اصلاحا، اصلاح کرنا یعنی معاملے کو سنوارنا، اگر یہ معاملے کو سنوارنا چاہیں تو اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے فیصلے کو موافق کر دیں گے۔
کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، ان اللہ کان علیما خبیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں ہمارے سامنے کہ جس کے اندر ایسی باتیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ مرد کا جھگڑا ساس کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کا جھگڑا نند کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، عورت کا جھگڑا شاپنگ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، عورت کا جھگڑا بچوں کی وجہ سے، بعض دفعہ ہزاروں مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ عورت بالکل برحق ہوتی ہے اور مرد بالکل غلط ہوتا ہے، اور ہزاروں مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ مرد بالکل برحق ہوتا ہے، عورت بالکل غلط ہوتی ہے۔ جب مرد خواتین کے گھر میں سے آئے گا اور ایک مرد کی طرف سے آئے گا اور دونوں آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے، چونکہ ان کا آپس کا جھگڑا تو ہے نہیں، ان کے گھر والوں کا ہے، تو دونوں کے معاملات آپس میں آمنے سامنے بھی آ جائیں گے، بات بھی سامنے آ جائے گی، تو اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے معاملہ فرمایا ہے، یہ بہت ہی اہم اور اچھی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے لڑائی جھگڑوں میں اس کی نوبت آتی ہی نہیں ہے، ڈائریکٹلی کھلا چلا جاتا ہے، مرد کہتے ہیں، شوق ہو جاتے یہ کیا ہے، یہ کھلا کہاں سے آتے، جی آپ کی بیوی نے آپ کے اوپر کھلا دائر کیا ہوا ہے۔ ایسے بہت سے معاملات ہیں۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔